افریقہ کے وسیع و عریض میدانوں میں جہاں زندگی اور موت کا کھیل ہر لمحہ جاری رہتا ہے، وہاں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے۔ ایک ایسا شیف جس کے چہرے پر موجود ایک نشان صرف زخم نہیں بلکہ اس کی ہمت، طاقت اور حکمرانی کی علامت بن گیا۔ دنیا اسے کنگ اسکارفیس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے مسائی مارا کے اس بے تاج بادشاہ کی جس نے تقریباً ایک دہائی تک جنگل پر راج کیا۔ السلام علیکم، زائبر آئی کیو کے ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ اسکارفیس کی کہانی کا آغاز سال 2008 میں کینیا کے مشہور زمانہ مسائی مارا نیشنل ریزرو میں ہوا۔ وہ اس علاقے میں پیدا ہوا جو آگے چل کر اسی کی سلطنت بننے والا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 بھائی بھی تھے، ہنٹر، سیکیو اور مورانی۔ ان چاروں بھائیوں نے مل کر ایک ایسا اتحاد بنایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنگل کا قانون ہے کہ اکیلا نر شیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکا اور نہ ہی اپنی نسل آگے بڑھا سکتا ہے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ان چاروں بھائیوں نے اپنے لیے ایک علاقے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی نظر مسائی مارا کے سب سے بہترین اور زرخیز علاقے مارچ فرائٹ پر تھی۔ اس علاقے پر قبضہ کرنا آسان نہیں تھا، انہیں وہاں کے طاقتور شیروں کو شکست دینی تھی۔ کئی خونی لڑائیوں کے بعد 2012 تک ان چاروں بھائیوں نے مارچ فرائٹ پر کامیابی سے قبضہ کر لیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران سال 2012 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس شیر کو ہمیشہ کے لیے اسکارفیس کا نام دے دیا۔ ایک رات شکار کے دوران اس کا سامنا مسائی قبیلے کے مویشیوں سے ہوا۔ اپنے علاقے اور شکار کو بچاتے ہوئے ایک مسائی جنگجو کا بالا اس کی دائیں آنکھ کے اوپر لگا جس سے ایک گہرا زخم آیا۔ یہ زخم اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی شناخت بن گیا اور اب وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسکارفیس اور اس کے بھائیوں نے مارچ فرائٹ پر تقریباً 8 سال حکومت کی، جو کہ جنگلی شیروں کی دنیا میں ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ اسکارفیس اس اتحاد کا سب سے نمایاں اور غالب لیڈر تھا۔ اس کی موجودگی ہی ہمیشہ دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس طویل دور حکومت میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے اور جوان شیروں کے اتحاد ان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسکارفیس نے اپنی زندگی میں 130 شیروں کو ہرایا اور 400 سے زائد ہائناز کو جان سے مار دیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے اکیلے 4 ہپوز کو بھی مارا۔ مارچ نائٹ پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں وہاں کے مقامی نر شیروں سے لڑنا پڑا جنہیں انہوں نے شکست دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ سلاماز بوائز یا سلاہس بوائز، یہ 6 جوان اور طاقتور شیروں کا ایک اتحاد تھا جو اسکارفیس اور اس کے بھائیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھرا۔ ان کے درمیان علاقے پر قبضے کے لیے کئی لڑائیاں ہوئی، لیکن اسکارفیس کا گروہ خاص طور پر اسکارفیس کی قیادت میں کافی عرصے تک اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ لپسٹک اینڈ بلیکی، یہ 2 نر شیر بھی تھے جنہوں نے وطن فوطن ان کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسکارفیس کے بھائی ایک ایک کر کے بچھڑتے گئے، ہنٹر اور سیکیو غائب ہو گئے اور آخر میں صرف اسکارفیس اور اس کا وفادار بھائی مورانی رہ گئے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، جنگل کا بادشاہ اب بوڑھا ہو چلا تھا، اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا، پرانی لڑائیوں کے زخم اسے مزید تکلیف دیتے تھے اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بادشاہت کی چمک آخری دم تک باقی تھی۔ جون 2021 میں اپنی زندگی کی آخری دنوں میں اسکارفیس نے ایک حیران کن کام کیا۔ وہ شدید کمزوری کے باوجود کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس اپنے پرانے علاقے مارچ فرائٹ کی حدود میں پہنچا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی آخری سانسیں اپنی سلطنت میں لینا چاہتا ہو۔ اور پھر 11 جون 2021 کو 14 سال کی عمر میں جنگل کا یہ عظیم بادشاہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کی موت کسی لڑائی میں نہیں ہوئی، نہ ہی کسی شکاری نے اسے مارا اور نہ ہی بھوک نے، وہ اپنی طبی موت مرا۔ وہ سکون سے لیٹا اور اس کی روح آزاد ہو گئی۔ یہ ایک بادشاہ کے شایان شان انجام تھا۔ اسکارفیس صرف ایک شیر نہیں تھا، وہ مسائی مارا کی روح تھا۔ وہ بقا، ہمت اور طاقت کی ایک زندہ مثال تھا۔ دنیا بھر سے فوٹوگرافرز اور سیاح صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس نے ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ واقعی جنگل کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اپنی کہانیوں میں۔ اگر آپ کو جنگل کے اس عظیم بادشاہ کی کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو جس بھی چیز کے متعلق انفارمیشن چاہیے آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔